اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صلوات پڑھیں محمد ہمارے پڑھنے اور سوچنے کا کچھ انداز اس طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے، عزت ہے، اولاد ہے، مال ہے، سماج میں دو چار لوگوں سے تعلقات ہے، شہرت ہے، یہ خداوند عالم کی ہی جانب سے ہے۔ ہماری زندگی میں خود ہماری کوئی اہمیت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ساری توفیق اللہ کی جانب سے ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو خدا نے چاہا کہ ہمیں دکھائی دے، اگر ہم بول رہے ہیں تو خدا نے زبان کو ایسا بنایا، اگر ہم سوچ رہے ہیں تو خداوند عالم نے ذہن کو ایسا سوچنے کی طاقت اور قوت عنایت کی۔ یعنی ہم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی عزت اور وقار ہمیں ہے تو وہ خدا کی ذات سے وابستگی میں ہے، اور اس نے ہم پہ کیسے کیسے کرم کیے ہیں اور اس کی کریمانہ شان کیا ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو آمادہ کرنا ہے کہ مالک نے کیسے کیسے انعامات مجھ پہ نازل کیے ہیں اور مجھے دیے ہیں۔ اور ایک عظیم گفتگو جو یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایک عظیم بات، دنیا میں جتنے بھی دینے والے ہیں وہ سب کے سب وہ ہے کہ جو سوال کے محتاج ہیں کہ پہلے مانگا جائے پھر دیں، مگر خدا نے اپنا تعارف لفظ رب سے کرایا ہے۔ رب تو کہتے ہی اس کو ہے جو سوال کا انتظار نہیں کرتا بلکہ ضرورت سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ وہ سوال کا انتظار نہیں کرتا، اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنا تعارف لفظ سخی سے نہیں کرایا کہ میں سخی ہوں، چونکہ سخاوت میں یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ سخاوت اس وقت جوش اور جذبے میں آتی ہے جب کوئی طلب کرے، کوئی مانگے۔
مگر کریم اس نے اپنا تعارف لفظ کریم سے کرایا ہے، چونکہ کریم کہتے ہی اس کو ہے جو مانگنے کا انتظار نہ کرتا ہو بلکہ بغیر طلب اور سوال کے عطا کر دیتا ہو۔ اور اس نے بغیر طلب و سوال کے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے، بس یہ ہمیں سوچنا ہے۔ جس دن ہم اس بات پر سوچ لیں گے، غور کر لیں گے کہ مالک نے کیسی کیسی، اچھا خود اس نے بھی، خداوند عالم نے بھی قرآن مجید میں چیلنج کیا ہے بندے کے سامنے، اور اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے کبھی مہربانیوں کا خیال کیا، کبھی رحمتوں کا خیال کیا، کبھی شفقت کا خیال کیا، کبھی محبت کا خیال کیا، تو کبھی چیلنج کے طور پہ بھی پیش کیا کہ اچھا اگر نہیں سمجھ رہے ہو تو یوں سمجھو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یہ جو رات کا سکون جس میں ہم ساری تھکان اتار لیتے ہیں اور صبح کو کام کرنے کے لیے نئی طاقت ہمارے وجود میں آ جاتی ہے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اگر ہم چاہیں تو اس رات کو قیامت تک کے لیے رات بنا دیں۔ بتاؤ تم دل کا اجالا لانے کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ کون ہے تمہارے درمیان میں ایسا جو سورج کو نکال سکے؟ اور پھر کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو اس دن کو بھی قیامت تک کے لیے دن بنا دیں۔ بتاؤ تو صحیح تم رات کا سکون لانے کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ کون ہے ایسا جو تمہیں رات کا سکون عنایت کر دے؟ یہ رات اپنے آپ میں بڑی نعمتیں، بڑی برکتیں، بڑی عزتیں، بڑا سکون اس رات میں موجود ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ یہ رات کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دن جس کو پروردگار عالم نے بے پناہ اجالے کی شکل میں پیدا کیا ہے، روشن بنا دیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اگر دن نہ نکلے تو کوئی پھول کھل نہیں سکتا، کوئی پھل جوان ہو نہیں سکتا، کوئی غذا پک نہیں سکتی، بھینس کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو نہیں سکتا، چشموں میں روانیاں پیدا ہو نہیں سکتی، کھیتیاں اگ نہیں سکتی۔ ایک سورج سے کتنی برکتیں ہیں، کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتا اگر یہ دن کے اجالے میں یہ سورج نہ چمکے، اور اگر یہ رات نہ آئے تو اگر کھیتیوں پہ مثلاً رات دن 12 گھنٹے 24 گھنٹے یا مسلسل دھوپ پڑتی رہے تو کھیتیوں میں جو نازکی ہوتی ہے وہ سخت ہو جائے گی اور جل بھن کے ایک طرف ہو جائے گی، کوئی غلہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ سورج دن میں اپنی گرمی سے اسے جوان کرتا ہے، رات کی شب میں شبنم کی شکل میں اس کو پھر شبنم عطا کر کے پروان چڑھاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ذرا دیکھو تو صحیح کس نے پیدا کی ہے۔ ہمیں یہی غور کرنا ہے کہ کیسی کیسی اس نے نعمتیں دی ہیں۔ اب ذرا اے بندگان خدا اپنی آنکھ کی طرف بھی دیکھ لو۔ تم نے جو یہ آنکھ دیکھ رہے ہو، جس کے ذریعے سے تم دیکھتے ہو، اس میں بھی ذرا سا غور و فکر سے کام لے لو کہ خدا نے اسے دیکھنے کا جو ذریعہ بنایا ہے، ذرا پہلے تو اس پہ غور کرو کہ یہ بہت نرم و نازک تھی، بہت ہی ملائم تھی، بہت ہی نرم و نازک تھی، اور بہت اپنے آپ میں اس کو پیوست بنانے کے لیے خداوند عالم نے اتنی مضبوط یہ ہڈی کا پہلے خول بنایا کہ اگر یہاں چوٹ لگ جاتی ہے یہ ہڈی اپنے اوپر لے لیتی ہے اور آنکھ پہ کوئی اثر نہیں جاتا۔ اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں اور اس آنکھ کو محفوظ رکھنے کے لیے خدا نے ایسے ایسے گارڈ پیدا کر دیے ہیں، حفاظتی گارڈ بنا کے پیدا کیے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی کچرا، کوئی مٹی، کوئی مچھر ہماری آنکھ پہ حملہ کر رہا ہے، مگر یہ پلک دور سے محسوس کر لیتے ہیں کوئی دشمن آ رہا ہے جو نازک چیز پر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ بند ہو کے کہتے ہیں، پہلے تو اس دشمن کا یہ پلک ہی مقابلہ کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتے، بند ہو جاتے ہیں اور بڑی طاقت سے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم یوں پکڑ کے مچھر کو نکالتے ہیں، اور اگر وہ طاقتور ہو بھی جائے اور پلک کمزور پڑ جائیں اور آنکھ میں دشمن چلا بھی جائے تو خداوند عالم نے آنکھ کے اندر ایسا سسٹم بنایا ہے کہ یہ آنکھ چاروں طرف سے پانی کا پھوارا چھوڑنے لگتی ہے، اور اس وقت تک آنکھ کا آنسو نہیں رکتا جب تک کہ دشمن کو نہ نکال لے۔ ذرا تو بتاؤ تو صحیح یہ آنکھ کی حفاظت کا ذریعہ کس نے قرار دیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ
آنکھ کو کس نے بنایا ہے کہ یہ اپنی حفاظت کے لیے جب تک کہ یہ دشمن آنکھ کے اندر پڑا ہوا ہے آنسو بہاتی رہتی ہے. اچھا تنہا ایک ہی آنکھ آنسو نہیں بہاتی بلکہ دوسری بھی آنکھ آنسو بہانے لگتی ہے. دانتوں کو سکون نہیں ملتا, ہاتھوں کو قرار نہیں ملتا, سینے کو سکون نہیں ملتا, دل میں بے چینیاں پیدا ہونے لگتی ہیں, دماغ اپنے آپ میں پریشان رہتا ہے اور پورا وجود یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے وجود کی طرح جب میرے کسی ایک آنکھ پہ حملہ ہوتا ہے تو پورا وجود دفاع کر کے بتاتا ہے ایک ایک لڑو گے تو ٹوٹ جاؤ گے, ایک جمع ہو جاؤ گے تو دشمن کو بھگا دو گے. لہذا ایک ایک ہو کے نہ لڑنا بلکہ اکٹھے ہو کے مقابلہ کرنا تو تمہیں خدا عزت عنایت کر دے گا. لہذا یہ آنکھ کی حفاظت کس نے کی ہے ذرا کبھی میں نے سوچا. اور پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں, بہت عظیم توجہ رکھیے گا, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو صحیح خدا نے منہ میں میٹھا پانی کیوں پیدا کیا ہے؟ ابو حنیفہ سے سوال کرتے ہوئے پوچھا خدا نے منہ میں میٹھا پانی پیدا کیوں کیا ہے اور کان میں کڑوا پانی پیدا کیوں کیا ہے؟ جانتے ہو کیوں کیا ہے؟ یہ جو میرے منہ میں لعاب دہن جسے ہم تھوک کہتے ہیں, اگر یہ خشک ہو جائے نا بھائی صاحب تو آپ رزق جو غذا چباتے ہو منہ چلا نہیں سکتے. اگر یہ خشک ہو جائے, اور کتنی بے قیمت چیزیں, مجمع میں تو تھوکنا بھی نہیں چاہیے بلکہ تھوڑا سا جبا دبا کے, یعنی بے ادبی نہ ہو جائے, سر جھکا کے تھوڑا سا, اس لیے کہ دوسرے کو برا نہ لگ جائے. مگر اس بے قیمت چیز کی آپ نے کبھی قیمت پہ غور کیا ہے کہ یہ خود بے قیمت کتنی چیز ہے کہ اگر تھوک دیتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, مگر یہ منہ میں جب پیدا ہونا بند ہو جائے, اگر ساری پراپرٹی بھی بیچ دیں گے نا اور یہ پیدا بند ہونا بند ہو جائے تو ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس بے قیمت چیز کو پیدا کر دے. اور یہی تھوک میری غذا کو ہضم کرتا ہے, منہ چلانے میں یہی تھوک بہت سہارا بنتا ہے. اور میں جو بات کر رہا ہوں یہ منہ میں جو پانی ہے جسے میں تھوک کہتا ہوں یہی بات کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. جب زبان خشک ہو جاتی ہے تو آواز گھٹنے لگتی ہے اور بس انسان زبان نکالتا ہے, ایک بوند پانی پلا دو بھائی صاحب, میں بول نہیں سکتا, میں پیاسا ہوں. کتنی بے قیمت چیز ہے. اور خدا نے چیلنج کیا بندگان خدا نے, سب کو کہا کہ اگر واقعاً تمہارے اندر طاقت ہے تو اس تھوک کو پیدا کر کے بتاؤ, اگر نہیں کر سکتے تو سوچو اس کو کتنا بے قیمت بنایا, اور اگر دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو یہ کتنا قیمتی ہے. اگر دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو یہ کتنا قیمتی ہے, اس کے بغیر غذا نہیں چبا سکتے, بول نہیں سکتے, اور دیکھنے میں تھوکیے. بلکہ یہ جب ہضم ہوتا ہے تو میری غذا کے ہضم ہونے میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں اور کان میں کڑوا پانی کیوں پیدا کیا؟ کان میں کڑوا پانی اس لیے پیدا کیا کہ کوئی کیڑا مکوڑا مچھر ہمارے کان میں چلا جاتا ہے تو اندر انگلی تو جاتی نہیں, تو اگر وہ اندر داخل ہو جائے اور جانے کا راستہ کچھ ہے نہیں تو نکالیں گے کیسے؟ قدرت میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا زندگی میں کہ جو کیڑا مکوڑا چلا جاتا ہے اسے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود ہی نکل آتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کھیڑوت کھیتوں میں سو جاتے ہیں, نالی پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں, مینڈ پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں, اگر ان کے کان میں رات کے سناٹے میں کیڑا یا مکوڑا چلا جائے, کان کا پردہ بہت نازک تھا, اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا. آنکھ کو بھی کتنا محفوظ بنایا, کان کو بھی کتنا محفوظ بنایا. لہذا قدرت نے اعلان کیا ذرا بتاؤ تو صحیح, جو تمہاری جاگتے میں بھی حفاظت کرتا ہو, سوتے میں بھی حفاظت کرتا ہو, یہ نعمتیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ یہ نعمتیں تمہیں کس نے دی ہے؟ پھر امام جواب پہ لکھے, طبیب ہندی کو بلایا منصور دوانقی نے, اور منصور دوانقی یہ چاہتا تھا کہ امام کے فضائل و کمالات جو ہے رسوا ہو, ذلیل ہو. مگر یاد رکھیے گا جو دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ خود ذلیل ہوتا ہے, اور جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اسے خدا عزت دیتا ہے. امام علی سے معلوم کیا مولا دوسروں سے کیسے عزت پائیں, تو امام نے یہ نہیں کہا ان کو حقیر کرو گے تو تم عزت پا جاؤ گے, تو امام نے جواب دیا تم دوسروں کی عزت کرو, خود بخود تمہاری عزت لوگ کریں گے. اگر تم دوسروں کی عزت کرو گے تو لوگ تمہاری عزت کریں گے, لیکن اگر ہم دوسروں کو ذلیل کریں گے تو کوئی ہماری عزت نہیں کر سکتا. امام نے ارشاد فرمایا رئیس القوم خادمہم,
قوم کا سردار ان کا خدمت گزار ہوتا ہے، اور جو خدمت کرتا ہے وہ سرداری کا لباس پہن ہی لیتا ہے۔ لہذا خدمت کریں بندگان خدا کی۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، طبیب ہندی کو بلایا منصور دوانقی نے۔ منصور دوانقی یہ چاہتا تھا امام رسوا ہوں، ذلیل ہوں، اپنے تخت پہ براجمان بیٹھا ہوا ہے، غرق میں چور ہے، اور جب مغرور میں مبتلا ہے تو امام کو سامنے کھڑا کیا اور دو چار لوگوں کو ایسا بھی بٹھایا کہ ہم ان کو رسوا کریں گے اور تم ہنسی اڑانا، مذاق اڑانا۔ لہذا جسے خدا عزت دیتا ہے اسے تو کوئی ذلیل ہی نہیں کر سکتا، اور جسے خدا ہی چاہے کہ وہ ذلیل ہو جائے اسے کوئی عزت ہی نہیں دے سکتا۔ لہذا عزت اللہ سے طلب کرو تو خدا عزت دے گا۔ اب یہ شخص چاہتا تھا کہ امام رسوا ہوں، ان کی عزت کم ہو، اس نے بٹھایا، بر تخت پہ براجمان ہے، طبیب ہندی بھی موجود ہے دربار میں۔ طبیب ہندی کو اس نے اس لیے بلایا تھا تاکہ طبیب ہندی سوال کرے طب کے بارے میں، جناب عالی یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اب امام پہنچے تو اس نے الگ سی حرکت کرنے سے پہلے ابھی موقع بھی نہیں آیا تھا کہ یہ حرکت کرے، اللہ نے اس کے اوپر ایک مکھی کو پیدا کیا، اور مکھی یہاں بیٹھی بہت زور سے، اور بہت زور سے اس نے کاٹا، اور جب بہت زور سے اس نے کاٹ لیا تو یہ پھر ادھر سے اڑی اور پھر ادھر بیٹھا، اور اس کے لشکری بھی کھڑے ہوئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مکھی کو تو مار نہیں سکتے، تلواریں یہاں تو کام نہیں آئیں گی، یہ تو مکھی کو پہچان بھی نہیں سکتے، مگر اللہ اکبر، خدا کی قدرت۔ لہذا پھر تو ایسی حالت ہو گئی، ادھر مارتا تھا، ادھر مارتا تھا، ادھر مارتا تھا، خود کا مذاق بن گیا، اور غصے میں آ کے کہنے لگا، اگر امام صادق آپ کو علم اتنا ہی ہے تو بتاؤ خدا نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ امام نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، تاکہ تجھ جیسے مغروروں کا غرور ٹوٹ سکے، اس لیے خدا نے اس مکھی کو پیدا کر دیا۔ خدا کے پاس بہت ذرائع ہیں غرور توڑنے کے۔ لہذا آگے بڑھی بات، طبیب ہندی نے امام کو دیکھ کے تقریر کرنا شروع کر دی۔ امام نے کہا، مجھے اونچی آواز سے مرغوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں طب کو تم سے بہتر جانتا ہوں۔ کہا، آپ طب کو مجھ سے بہتر جانتے؟ کہا ہاں بے شک جانتا ہوں۔ کہا بتائیے علاج کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ امام نے فرمایا، علاج کرنے کے طریقے یہ ہے، سردی کا گرمی سے علاج کرو اور گرمی کا سردی سے علاج کرو، اور معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر تمہارا پیٹ صحیح ہے تو سارے بدن کے اعضاء و جوارح بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد امام نے اب جو سوال کرنا شروع کیا، اگر طبیب ہندی تم حکمت جانتے ہو، اگر تم تدبیر الہی کو جانتے ہو تو بتاؤ تو صحیح، خدا نے اس پیشانی پر ان شکنوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، خدا نے ان کو کیوں پیدا کیا؟ آنکھوں کے درمیان میں اس ناک کو کیوں بنایا؟ ناک کے نتھے کو نیچے ہی کیوں قرار دیا؟ ہاتھوں کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہیں؟ پیر کے اندر یہ گڑھے کیوں ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، تمہیں کیا علم ہے؟ یہ بتاؤ کہ آنکھوں کو بادام کی شکل کا کیوں قرار دیا؟ آنکھوں کے اوپر پلکوں کو کیوں سجایا؟ آنکھوں کے اوپر ان ابروں کو کیوں بتایا؟ بتاؤ تو صحیح، انسان کے اندر کھال میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کیوں پیدا کر دیے ہیں؟ طبیب ہندی مدہوش ہو گیا اور کہنے لگا، فرزند رسول میں تو نہیں جانتا، آپ بتائیے آپ نے طب کو کہاں سے سیکھا؟ امام مسکرائے اور کہنے لگے، نادان، یہ سیکھا نہیں ہے، یہ عطا الہی ہے، ہم کسی سے سیکھتے نہیں ہیں بلکہ خدا کی عطا ہوتی ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، مولا آپ ہی فرما دیجئے، ماتھے پہ شکن کو کیوں پیدا کیا؟ خدا کی تدبیر عظیم ہے، خدا کی قسم، یہ اگر شکن ہمارے بدن میں یہاں پیشانی پر نہ ہوتی تو ہمارے بدن میں جو پسینہ ہوتا ہے وہ کھال کے ذریعے جو نکلتا ہے اس کے اندر بدبو ہوتی ہے اور وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر یہ شکن نہ ہوتی تو پسینہ ہماری آنکھوں میں چلا جاتا، اور جب آنکھوں میں چلا جاتا تو ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچاتا۔ ہم دیکھتے ہیں پسینہ بہت آتا ہے مگر ان شکنوں کے ذریعے ادھر سے ٹپک جاتا ہے یا ادھر سے نکل جاتا ہے، آنکھ میں نہیں جاتا۔ خدا نے پیشانی پر اس لیے شکن پیدا کر دی تاکہ پسینہ آنکھ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔
توجہ کریں، یہ حکمت پروردگار ہے۔ پھر امام سے معلوم کیا، فرزند رسول بتائے تو صحیح، ناکھوں کے درمیان ناک کو کیوں بنایا اور آنکھوں کے بیچ میں؟ امام نے فرمایا تاکہ انسان نور کے دو حصے ہو سکے اور انسان دونوں آنکھوں سے زیادہ دیکھ سکے۔ اس لیے یہ نور ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، بلکہ جو چیزیں ہماری آنکھوں پہ پڑتی ہے ان کے عکس کے ذریعے ہماری آنکھیں دیکھتی۔ اگر ہماری آنکھیں دیکھتی تو اندھیرے میں بھی دیکھتی، تو نور کی روشنی میں کیوں دیکھتی ہے؟ اس لیے کہ جو چیز چمکتی ہے اس کو ہماری آنکھوں کا عکس لیتی ہے اور پھر ہماری آنکھیں دیکھتی ہے۔ اس کے بعد امام سے فرمایا مولا اچھا یہ بتائیے یہ ناکھوں کے نتھے نیچے کو کیوں پھیلائے، نیچے کو کیوں بنائے؟ امام نے فرمایا جبکہ خدا نے ناک کے اندر ایسے باریک باریک بالوں کو پیدا کیا ہے جو 1 منٹ میں کئی ہزار مرتبہ ہلتے ہیں اور اس گرد و غبار کو جو ناک کے ذریعے سے ذہن تک جا سکتی ہے اس گرد و غبار کو نکال دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اندر جو بال ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اندر گرد و غبار نہ جانے پائے، اندر کوئی کچرا نہ جانے پائے، تاکہ دماغ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ توجہ کریں، تاکہ دماغ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اندر بال جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے یہ ناک میں، اور 1 منٹ میں نہ جانے کتنی مرتبہ یہ اپنے آپ کو جھٹکتے ہیں اس گرد و غبار کو۔ جب ہم ایسے کر کے جو گرد و غبار اندر چلی جاتی ہے اس کو تھوکتے ہیں، ہاتھ پہ دیکھتے ہیں کچرا گرد و غبار دکھائی دیتا ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے وہ پروردگار جس نے ان چھوٹے چھوٹے بالوں کے ذریعے ہمارے ذہن کو محفوظ رکھنا تھا تاکہ گرد و غبار نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اگر گرد و غبار پہنچ بھی جاتا ہے پھر بھی چلا جائے ذہن میں تو نزلے کے ذریعے پروردگار عالم اس گرد و غبار کو نکال دیتا ہے۔ اگر یہ ناتھوں کے نتھے اوپر کو ہوتے تو وہ گرد و غبار نہ نکلتی، اس لیے خداوند عالم نے ناکوں کے نتھوں کو نیچے کو بنا دیا تاکہ دماغ کے گرد و غبار کو باہر کر سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری۔ واقعاً جب اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت پر اور اس کے اندر ہمارے گلے میں بھی جو گرد و غبار چلا جاتا ہے وہاں بھی خدا نے چھوٹے چھوٹے بال بنائے ہیں، یہاں تک کہ ہم تو یہ کھال جو ہمارے بدن کے اوپر ہے یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں اے بندہ خدا ذرا غور تو کر، ایک ہی غذا ہے اور ایک غذا میں تیری آنکھوں کو دکھائی دینے کے لیے الگ خون چاہیے، تیرے ذہن کی رگوں میں الگ خون چاہیے، کانوں کو سنائی دینے کے لیے الگ خون چاہیے، دل کے لیے یہاں میرے بلڈ میں بھی کئی طرح کے گروپ ہوتے ہیں، یہاں اس میں سفید وہ بھی جرثومے ہوتے ہیں، اس میں لال جرثومے بھی ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایک ہی غذا سے بنتے ہیں، اور غذا کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تعجب ہے خدا کی قسم، خدا غذا کو پروردگار عالم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جب یہی غذا یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کبھی بھی مصیبتوں سے نہ گھبرائیں کہ مصیبتیں کیوں آ گئی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی خدمت میں ان کے ایک بچپن کا دوست آیا جسے عربی زبان میں صدیق کہتے ہیں۔ صدیق نے معلوم کیا اے یوسف جب تم قید خانے میں چلے گئے تھے تم پر برے حالات آئے تو تم کیسے تھے، کیسا محسوس کر رہے تھے؟ جناب یوسف نے کہا ہم بالکل ویسے ہی تھے جیسے شیر کو زنجیر میں جکڑ دیا جائے، اس لیے کہ شیر زنجیر میں جکڑا ہونے کے بعد بھی دوسروں پر غالب رہتا ہے، دوسروں پر بھاری رہتا ہے، اور لومڑی کو آزاد بھی چھوڑ دیا جائے تو کوئی اس سے ڈرتا نہیں ہے، لہذا ہم ویسے تھے جیسے شیر، اور مصیبتیں ویسی تھی جیسی زنجیریں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کہا اتنی مصیبتوں کو آپ نے کیسے برداشت کیا؟ مصیبتیں بے پناہ آئی۔ جناب یوسف نے کہا مصیبتیں تو نعمت ہوتی ہیں، مصیبتیں تو اللہ کا انعام ہوتا ہے، مصیبت تو انسان کو مضبوط بناتی ہے، مصیبت تو انسان کی عقل کو کشادہ کرتی ہے، مصیبت تو انسان میں ارادہ پیدا کرتی ہے، مصیبت تو دوبارہ کھڑا ہونے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ وہ مصیبتیں جو مجھ پہ آئی ہیں، اب جناب یوسف اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھانا شروع کرتے ہیں۔ اے میرے دوست مصیبتوں کو ایسے سمجھو، جب انسان کاشتکار کھیتی کرتا ہے تو سب سے پہلے دانے پر یہ مصیبت آتی ہے، اس کو پانی میں گلایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، جب وہ بھیگ جاتا ہے اس کو پھر زمین کو تیار کیا جاتا ہے، زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے، پھر زمین کے سپرد کرنے کے بعد وہ مٹی بن جاتا ہے، خاک ہو جاتا
ہے۔ تیسری مصیبت اس پہ یہ آتی ہے کہ جب وہ مٹی بن جاتا ہے تو مٹی بننے کے بعد جب اسے دیکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ زمین کے پتھر جیسے سینے کو توڑتا ہے اور اس کے بعد سردی گرمیوں کو برداشت کرتا ہے لیکن تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں مصیبت یہ آتی ہے کہ کاشتکار اسے کاٹتا ہے۔ چھٹی مصیبت یہ آتی ہے کہ اسے مشین میں پھٹکے دیے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر پھٹکا جاتا ہے۔ آٹھویں ساتویں مصیبت یہ آتی ہے کہ اسے چکی والے کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ آٹھویں مصیبت یہ آتی ہے آٹا بن کے اسے گرم گرم لوہے پہ تپا دیا جاتا ہے۔ نویں مصیبت اس پہ یہ آتی ہے کہ دانتوں کے درمیان اس کو پھر دوبارہ پیس دیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو اس کی مصیبت تھی، لیکن جیسے ہی یہ دانہ حلق کے اندر اترا یہی خون بن گیا، یہی شعور بن گیا، یہی دماغ بن گیا، یہی نظر بن گیا، یہی سماعت بن گیا، یہی بینائی بن گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اگر یہ دانہ حلق کے اندر نہ اترتا تو کبھی شعور نہیں بن سکتا تھا، کبھی بینائی نہیں بن سکتا تھا۔ تو مصیبتیں انسان کو عزت دیتی ہے، مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، بے پناہ نعمتیں ہیں، ان سے کبھی بھی، بلکہ اللہ کی نعمتوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں۔ زبان جیسی نعمت کو ذرا غور سے دیکھیں، پانی جیسی نعمت کو ذرا غور سے دیکھیں۔ بلکہ امام مفضل کے جواب میں جب مفضل سوال کرتے ہیں وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی نعمت کے بارے میں، اس کے کرم کے بارے میں، تو امام بہت تفصیل سے اس کائنات کی وضاحت کرتے ہیں۔ آؤ مفضل میں ذرا تمہیں کائنات کا فلسفہ سمجھاؤں، اور سب سے پہلے پیڑ سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ اے مفضل، اس کائنات میں ان اگے ہوئے پیڑوں کو دیکھو، کیسے قدرت نے تدبیر سے انہیں اگا دیا ہے، اور رات دن ان پر بارشیں گرتی ہے، ہواؤں کے جھکڑ آتے ہیں، اور یہ اپنے پھل کو چھوٹی چھوٹی نازک نازک سی پتیوں میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ جب تک پھل تیار نہیں ہوتا اس وقت تک یہ پھل کی بہت حفاظت کرتے ہیں، اور جب پھل تیار ہو جاتا ہے تو گویا قدرت اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کے کھانے والے کے سامنے پیش کر دیتی ہے، اور قدرت اعلان کرتی ہے پھل کھانے کے بعد دسترخوان پہ تو بیٹھے ہو مگر میزبان کو نہیں پہچانتے، اے کاش کے دسترخوان پہ آنے سے پہلے تم میزبان کو پہچان لیتے۔ دسترخوان پہ آنے سے پہلے تم میزبان کو پہچان لیتے۔ پھر درختوں کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے پھر آگے فرماتے ہیں، اے مفضل، تم نے کبھی انار کے بارے میں سوچا ہے یا دیکھا ہے؟ انار کو پروردگار عالم نے پیدا کیا، اور اس کے اندر پروردگار عالم نے چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کی شکل میں دانوں کو ٹانک دیا ہے، اور ہر گھر کے اوپر ایک سفید طرح کا ایک جال چڑھا دیا ہے، اور یہ جال خدا نے اس لیے چڑھایا تاکہ ہر دانہ اپنی مکمل غذا کو حاصل کر سکے۔ بتاؤ تو صحیح اے مفضل، انار کے اندر اور انار سے باہر بھی پروردگار عالم نے انار کی حفاظت کے لیے اس کے اندر محفوظ خول کو چڑھا دیا۔ بولو، ان دانوں کی حفاظت کرنے کے لیے خدا نے اتنی تدبیر رکھی ہیں تاکہ غذا خوروں کے پاس، غذا کھانے والوں کے پاس یہ نعمت الہی پہنچتی رہے۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں، اے مفضل، اب جانوروں کی زندگی پر بھی ذرا غور کرو۔ کچھ جانوروں کو، پرندوں کو پروردگار عالم نے ایسا بنایا ہے جو گوشت خور ہوتے ہیں، اور کچھ جانوروں کو ایسا بنایا ہے جو گھاس کھاتے ہیں۔ ذرا بکری کو دیکھو، اس کے دہن کو چوڑا بنایا تاکہ گھاس کو آرام سے کھا سکے، اور بغلے کی منقار کو دیکھو، بغلہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ گھاس نہیں کھا سکتا، لہذا اس طریقے سے ندی میں بیٹھتا ہے، اور اس کی چونچ کو اللہ نے ایسا بنایا، اس کی منقار کو خدا نے ایسا بنایا کہ جب اس کی غذا اس کے نزدیک آتی ہے اپنی منقار سے مچھلی وغیرہ کا بڑی آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، بغلے کو یہ منقار کس نے عنایت کی ہے، یہ چونچ کس نے یہ عنایت کی ہے، اور بکری کو یہ دہن چوڑا کس نے عنایت کیا ہے؟ پھر ارشاد فرماتے ہیں، اگر شیر کو وہ سم دے دیتا بکری کے جیسے اور بکری کو پنجے دے دیتا تو یہ دونوں بھوک سے ہلاک ہو جاتے، لیکن قدرت نے شیر کو پنجے دیے ہیں
اور بکری کو سم دیے ہیں تاکہ دونوں اپنی غذاؤں کو حاصل کر سکے۔ اے مفضل تم نے غور نہیں کیا، جانور کا بچہ چونکہ پیدا ہونے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، دانا دھل کا کھانے لگتا ہے، اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے، اس لیے جو ہے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ فوراً کھڑا ہو سکے، اس لیے اس کی ماں کے ہاتھوں کو بھی کھلا نہیں بنایا، انگلی کو بھی کشادہ نہیں بنایا۔ لیکن ذرا انسان کے بچے کو دیکھیے، جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو چونکہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے انسان کے بچے کی ماں کے ہاتھ خدا نے کھلے ہوئے بنا دیے تاکہ جب بچہ گرنے لگے تو ماں اپنے آغوش میں لے لے اور گرتے ہوئے بچے کو سہارا دے سکے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ ماں کے ساتھ کس نے کرم کیا ہے اور کس نے یہ ممتا ماں کے سینے میں ایسی کوٹ کے رکھ دی؟ جب بچے کو غذا کھلاتی ہے تو توجہ کریں، دن بھر بچے کے لیے آگے پیچھے لگی رہتی ہے، اور خدا کی قسم ایک دن اگر باپ کو بہت ہی اپنی محنتوں کا احساس ہے تو ایک دن بچے کو سنبھال کے دیکھ لیں، یا ایک دن تجربہ کر لیں، تھوڑا سا کھانا لے کے بیٹھیے تاکہ بچے کو کھلائیں۔ بچہ تو کھائے گا یا نہیں کھائے گا، اس سے پہلے ہم خود کھا جائیں گے، مگر ماں کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ ماں جو ہے چمچ میں لے کے بچے کو کھیر کھلانا چاہتی ہے، وہ تو زبان نہیں جانتا کہ ماں کیسے کہے کہ بیٹا منہ کھولو، بلکہ ماں یہ کرتی ہے، بچے کے سامنے چمچ کرتی ہے اور ماں اپنا منہ کھول دیتی ہے، اور بچہ ماں کی زبان سمجھ جاتا ہے اور اپنا منہ کھول دیتا ہے۔ ماں آرام سے بچے کو غذا پہنچا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، اے مفضل ذرا غور کرو، تم نے غور نہیں کیا ہے، یہ مرغی وغیرہ جو پیدا ہوتی ہیں ان کے بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور کبوتر وغیرہ جو آشیانوں میں رہتے ہیں ان کے بچوں کی تعداد کم ہوتی ہیں۔ مرغی کے بچوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ یہ زمین پہ رہتے ہیں، اور ان پرندوں کی بچوں کی تعداد کم اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کی ماں غذا تلاش کر کے لاتی ہے اور منقار میں غذا بھرتی ہے اور اپنے بچوں کے پوٹے میں ڈال دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، مگر ان بچوں کو خدا نے اتنا شعور دیا ہے کہ جب مرغی کٹ کٹ کرتی ہے تو بچے سمجھ جاتے ہیں خطرے کا الارم کیا ہے اور امن کا الارم کیا ہے، سکون کا الارم کیا ہے، لہذا مرغی اپنے پروں کو بچوں کو چھپا لیتی ہے۔ اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، انہی امام کی خدمت میں کوئی شخص آیا، مولا میری ماں برسوں سے بیمار ہے مگر میں اس کی خدمت کرتا ہوں، کیا ماں کا حق ادا ہو سکا؟ امام نے فرمایا نہیں ہو سکے گا۔ اس شخص نے سوال کر لیا، مولا ماں کا حق ادا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مرتبہ امام کہتے ہیں، اپنے دل کی بات بتا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، تمہاری ماں کئی سال سے بیمار ہے؟ کہا بے شک میری ماں کئی سال سے بیمار ہے۔ کہا تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال تو ہے کہ پروردگارا اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اب تو اس پہ اپنی رحمت نازل کر دے، یعنی موت نازل کر دے۔ لیکن اب بتاؤ، جب تم ڈگمگاتے تھے اور بیمار ہوتے تھے، جب بھی تم گرتے تھے تو ماں کے منہ سے سوائے زندگی کی دعا کے لیے کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا۔ بس امام نے اسی لیے کہا، وہ بڑا نہیں ہوتا جو بد دعا موت کی دعا کرے، بڑا تو وہ ہوتا ہے جو زندگی کی دعا کرے۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات ہے تو وہ بڑا نہیں ہوتا جو مثلا موت کی دعا کرے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کئی سالوں میں ہی، کئی چند دنوں میں ہی، مگر ماں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 20 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، جن مائیں کے یہاں اپاہج بچے ہو جاتے ہیں 20 سال کا ہو جاتا ہے، مگر وزن اٹھاتے اٹھاتے نہیں تھکتے، خدا کی قسم نہیں تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 20 سال کا ہو جاتا ہے مگر ماں نہیں تھکتی۔ 20 سال تو بہت بڑی ہو گئی جناب، 20 دن نہیں برداشت کر سکتے، لیکن ماں نے کبھی اپنے بچے سے منہ نہیں موڑا سینے سے، بلکہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں امام، توجہ رکھیے گا، یہ اتنی بڑی اور قیمتی حدیث ہے کہ اس پر بہت زیادہ توجہ رکھنا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں، ان کی حدیثوں میں، ان کے ذرا ذرا سے جملوں میں بڑے بڑے پیغام ہوتے ہیں۔ ادھر ادھر کی بات نہ کی جائے، ان کا پیغام سنایا جائے، ان کی باتیں بتائی جائیں، حدیث بتائی جائے، روایت بتائی جائے، کیا پریشانی ہے؟
ایک مختصر سی بات میں بڑا پیغام ہوتا ہے، بڑی یہ کہیے کہ اگر ایک بات پہ عمل ہو جائے تو زندگی مل جائے گی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں رسالۃ الحقوق میں حدیث ہے، اے انسان جب تو اپنے اندر کسی نیکی کو دیکھنا تو یہ نہ خیال کرنا کہ یہ تیرے اندر ہے۔ توجہ رکھیے، اے انسان اگر تو کبھی اپنے اندر کسی نیکی کو دیکھے تو یہ نہ سوچنا کہ یہ تیرے اندر ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ یہ تیرے ماں باپ کے اندر تھی، اگر ان کے اندر نہ ہوتی تو تیرے اندر نہیں آ سکتی تھی۔ اور دلیل کیا ہے اس بات کی؟ اس لیے کہ تم شاخ ہو اور وہ جڑ ہے۔ تم شاخ ہو اور وہ جڑ ہے۔ جڑ بغیر شاخوں کے رہ سکتی ہے، مگر شاخیں بغیر جڑ کے ہو نہیں سکتی۔ ان کی ذرا ذرا سے کمال میں، ذرا ذرا سے کلام میں اگر ہم سوچیں تو علم معرفت کے سمندر ہے، خدا کی قسم۔ جملہ پیش کرتا ہوں، امام علی کا ہے، اور اس جملے پر جتنی توجہ ہو سکے اس پہ غور کیجئے گا۔ یہاں نہیں تو گھر، جہاں آپ کو موقع ملے بس اس کو ذہن میں رکھیے گا اور اس کو یاد کر لیجئے گا، اس پہ غور کیجئے گا۔ جملہ امام علی کا ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا مجھے دہرانے میں، 1 منٹ نہیں لگے گا، جملہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس پہ سوچا جائے تو صدیاں بھی مثلاً کم پڑ جائے گی، اتنا بڑا علم ہے اور اتنی بڑی نصیحت ہے۔ ہزاروں سال بھی مثلاً ہر انسان کے لیے نصیحت ہے ایک جملے میں۔ پوری کتاب، پورا سمندر سمویا ہوا ہے کوزے میں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم، اولاد آدم، کتنی عجیب ہیں یہ 2 باتیں، کتنی عجیب ہیں یہ 2 باتیں۔ ایک وہ گناہ جس کی لذت ختم ہو گئی اور زحمت باقی ہے، ایک وہ گناہ جس کی لذت ختم ہو گئی اور عذاب باقی ہے، اور ایک وہ نیکی جس کی زحمت ختم ہو گئی اور ثواب باقی ہے۔ یہ معرفتوں کا ایک دم دریا ہے، سمندر ہے۔ مثلاً گناہ میں جو لذت ہے وہ لمحے بھر سے زیادہ کی نہیں ہے، چاہے آپ جہاں چلے جائیے، مس ورڈ مس ورڈ کہیں بھی پہنچ جائیے، لمحے بھر سے زیادہ کی لذت نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں زحمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے نماز شب پڑھی، 20 منٹ کی زحمت ہوگی، 15 منٹ کی زحمت ہوگی، مگر اس کا ثواب باقی رہ گیا اور لذت کی، گناہ کی لذت ختم ہو گئی۔ اب امام فرماتے ہیں کتنی عجیب ہے یہ 2 باتیں، ایک وہ گناہ جس کی لذت ختم ہو گئی اور عذاب باقی ہے، اور ایک وہ نیکی جس کی زحمت ختم ہو گئی اور ثواب باقی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کے ذرا ذرا سے جملوں میں معرفت کے خزانے ہیں، ہم ان پر توجہ کریں۔ ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، اور پورا سماج کا احترام امام نے ایک جملے میں سمجھا دیا کہ ہم کیا کریں۔ اس نے سوال کیا، مولا کس کا احترام کریں؟ سوال بہت مختصر تھا۔ اس نے کہا، امام نے فرمایا کہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرو۔ اس نے معلوم کیا مولا اپنے سے بڑوں کا احترام کیوں کریں؟ امام نے جواب دیا، اس لیے کہ عمر تم سے زیادہ ملی ہے تو نیکیاں تم سے زیادہ کی ہوگی۔ بدن محترم نہیں بناتا، نیکی محترم بناتی ہے۔ اگر بدن محترم بناتا تو اسٹیچو بہت صاحب عزت ہو جاتے، وہ پرانا لباس کبھی پہنتے ہی نہیں۔ تو لباس محترم نہیں بناتا، نیکی محترم بناتی ہے۔ تو جو بھی نیک ہے وہ محترم ہے۔ لہذا اگر خلافت محترم بناتی تو بہت ساروں کو احترام مل جاتا۔ لیکن ساسا بن سوہان نے ایک جملہ کہا جو بہت عظیم ہے۔ ساسا بن سوہان کہتے ہیں دنیا کے سارے لوگ وہ ہیں جو خلافت پانے کے بعد محترم ہوئے، علی وہ ہیں جنہوں نے خلافت کو احترام بخشا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہ رتبے پانے کے بعد احترام، یعنی انہیں لوگوں نے احترام دیا،
علی آپ نے خلافت کی وجہ سے عزت نہیں پائی ہے، بلکہ اگر آپ خلافت پر نہ آتے تو خلافت ذلیل ہو گئی ہے، آپ نے خلافت کو عزت دی ہے، خلافت کی وجہ سے آپ نے عزت نہیں پائی ہے۔ تو جو عہدوں سے، رتبوں سے یا مال و دولت سے محترم بننا چاہتے ہیں، محترم وہ نہیں ہیں، محترم تو وہ ہیں جو نیک ہیں، محترم تو وہ ہیں جو سچے ہیں، محترم تو وہ ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں۔ اگر دولت محترم بناتی تو موسیٰ کا احترام نہ ہوتا، قارون محترم ہوتا۔ اگر بادشاہت محترم بناتی تو جناب ابراہیم محترم نہ ہوتے، نمرود محترم ہو جاتا۔ لیکن نمرود کا مچھر مسلط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نمرود کو غرق کر کے مچھر کے ذریعے خدا اعلان کر رہا ہے ابراہیم وہ ہے جن کے اشارے پر آگ بھی سرد کر دی جاتی ہے۔ تو نیکیاں محترم بناتی ہے، عہدے محترم نہیں بناتے۔ لہذا اپنے سے بڑوں کا احترام کرو، اس لیے کہ عمر تم سے زیادہ ملی ہے تو نیکیاں تم سے زیادہ کی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد سائن نے معلوم کیا مولا آپ کس کا احترام کریں؟ امام نے فرمایا اپنے سے چھوٹوں کا احترام کرو۔ معلوم ہے یہ حدیث 1000 مرتبہ کی سنی ہوئی ہوگی، مگر سنا اس لیے رہا ہوں بار بار، اس لیے کہ ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے۔ سننا کمال نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا کمال ہے۔ لہذا مولا اپنے سے چھوٹوں کا احترام کیوں کروں؟ کا عمر تم سے کم پائی ہے، گناہ بھی تم سے کم کیے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سائن نے پھر سوال کیا مولا اب کس کا احترام کروں؟ کہ اپنے برابر والوں کا احترام کرو۔ کہا آپ نے چھوٹے والوں کا احترام اس لیے بتایا کہ عمر کم ہے، گناہ کم کیے ہوں گے۔ بڑے والوں کا احترام اس لیے بتایا عمر زیادہ ہے، نیکیاں زیادہ کی ہوگی۔ مولا برابر والوں کا احترام کیوں کروں؟ اب امام کا جملہ شروع ہوتا ہے، امام کی بات شروع ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں، اگر ہم سوچ لیں کہ امام نے کیا فرمایا ہے، اگر ہم توجہ کر لیں تو بڑا لطف آئے گا، بڑا سکون ملے گا، اور زندگی آبرو مندانہ زندگی گزاریں گے، ہماری سماج میں عزت ہوگی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اپنے برابر والوں کا احترام اس لیے کرو، اس لیے کہ تمہیں اپنے گناہ کے بارے میں یقین ہے اور اس کے گناہ کے بارے میں شک ہے۔ شک کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت تو یقین کی ہوتی ہے۔ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا کہ میں کیسا ہوں۔ لہذا ان تدبیر الہی پر ذرا غور کریں کہ اللہ نے کیسی کیسی تدبیریں، اور یہ میں اس لیے مانوں کہ یہ ساری نعمت جو خدا نے مجھ پہ کرم کیا ہے، اس کا کرم کتنا عظیم ہے۔ اس کے کرم کے سلسلے میں آپ سوچ نہیں سکتے، خیال نہیں کر سکتے، اتنا عظیم کرم پروردگار عالم ہم پہ عنایت کرتا ہے۔ اس کے کرم کی مثالیں گناہگار، مثلاً ایمانداری سے سوچنا، آپ نے مجھے کام پہ رکھا، آپ نے کہا 10 بجے آ جائیے گا مولوی صاحب، میں لیٹ ہو گیا، نہیں آیا 10 بجے، کہا ہی تو چھوڑ رہا ہوں، کل ذرا ٹائم کا خیال رکھیے۔ میں پھر بھی کل ٹائم پہ نہیں آیا، اب آپ کے لہجے میں سختی پیدا ہو گئی، آپ کو کل بھی کہا تھا اور آج پھر آپ لیٹ آئے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کل آپ معاف کیجئے، کل سے ٹھیک ٹائم پہ آؤں گا، لیکن پھر میں اس کے بعد ٹھیک ٹائم پہ نہیں آیا، آپ کے لہجے میں اور زیادہ سختی ہو جائے گی۔ میں 2 مرتبہ برداشت کر چکا ہوں، اب آگے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اگر کام کرنا ہے تو ٹائم پہ آئیے، اور اگر نہیں کرنا ہے تو چلے جائیے۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں اپنے باس کی اگر 2 دن بات نہ مانوں تو تیسرے دن کان پکڑ کے باہر کر دیتا ہے، مگر خدا کی زندگی بھر مخالفت کرتا ہوں، کبھی فرشتہ نہیں آتا میرا زمین چھوڑ دے، میری آسمان چھوڑ دے۔ غور کریں ذرا ان باتوں پر۔ زندگی بھر مخالفت کرتا ہوں، زندگی بھر ہی نہیں، ہر لمحہ مخالفت کرتا ہوں۔ مجلس سے نکلا غیبت، نماز سے نکلا پریشانیاں، تہمت، نماز کیا پڑھی ہے پتہ نہیں کیا کرنے لگتے ہیں۔ تو میں تو زندگی بھر گناہ کرتا ہوں، مگر مالک اپنے احسانات کو نہیں روکتا، اور جب مالک اپنے احسانات کو نہیں روکتا
ایک دیہاتی پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، دیکھیے وہ کتنا کریم ہے، توجہ رکھیے گا، اے اللہ کے نبی، روز قیامت ہمارا حساب و کتاب کون لے گا؟ ہمارے نبی نے جواب دیا، میرا رب سبحانہ و تعالی۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب اس دیہاتی نے آ کے کہا، اے اللہ کے نبی پھر تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اس سے معلوم کیا کہ بھائی تم کس بات میں کامیاب ہو گئے، کیسے پتا کہ تم کامیاب ہو گئے؟ کہ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ ہمارا حساب ہمارا پروردگار لے گا، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ کرم کرتا ہے، اور جب طاقت ذلیل کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ لہذا ہمارا پروردگار کریم ہے اور طاقت اس کے ہاتھوں میں ہے، تو کرم کے علاوہ کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ میں مجلس بہت بڑی پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں جو پڑھ رہا ہوں، مگر چونکہ آپ ایسی بڑی مجلسوں کو سنتے نہیں ہو تو اس لیے زیادہ سو رہے ہیں، کم جاگ رہے ہیں۔ ایک ایسی صلوات پڑھ دیجئے جو سب جاگ جائیں۔ اے پیغمبر ہمارا حساب کون لے گا؟ کہا میرا رب اللہ سبحانہ تعالی۔ کہا ہم کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ کرم کرتا ہے، جب طاقت شریف کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ شرافت کا اظہار کرتا ہے، اور جب طاقت ذلیل کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ تاریخ کے شرافت و کرامت اور فضیلت کے بڑے آئینے ہیں تاریخ کے دامن میں۔ جب طاقت عمر ابن عبدود کی طرف تھی تو جوش مار رہا تھا، جلوے دکھا رہا تھا، اور جب علی جیسا شریف انسان اس کے سینے پر سوار ہو گیا تو اس وجہ سے کہ کہیں میرا نفس درمیان میں نہ آ جائے تو سینے سے اتر کے بتایا کہ شرافت اور فضیلت کس کو کہتے ہیں۔ اور پھر تنہا یہی بات نہیں رہی کہ شرافت اور فضیلت کس کو کہتے ہیں، بلکہ جب اس کی بہن آئی اپنے بھائی کی میت پر تو یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گئی، قیامت تک تجھے روتی مگر نہیں روں گی، اس لیے کہ کوئی تیرا قاتل جو ہے شریف ہے اور شرافتوں کی فضیلتوں کا اقرار کیا جاتا ہے، رویا نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد علی کی شرافت و کرامت کو پہچانیے، جب طاقت ذلیل کے ہاتھوں میں ہوئی تو پانی بند کر کے بتایا کہ میں ذلیل ہوں، اور جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں آئی تو پانی کھول کے بتایا کہ میں کریم ہوں۔ اور جب ادھر سے اس نے کہا کہ پانی کو بند کر دیں تو علی نے ایک مرتبہ کہا پانی بند نہیں کر سکتے، یہ تو جانوروں کا حق ہے۔ اور ادھر جب کہ لوگ کہہ رہے تھے جیسا ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا ویسا ہی وہ ہمارے ساتھ کریں گے، مگر اس کے بعد حاکم شام کہہ رہا تھا علی پانی بند نہیں کریں گے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میں علی کو ہی نہیں جانتا، میں تو علی کے باپ کو بھی جانتا ہوں، علی کے دادا کو بھی جانتا ہوں، علی تو کریم ابن کریم ہے، اس لیے علی پانی بند نہیں کریں گے۔ تو جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ کرم کرتا ہے، اور جب طاقت ذلیل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں تاریخ میں، جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ رحم کرتا ہے، بخش دیتا ہے۔ جب طاقت منافقین کفار قریش کے ہاتھوں میں تھی تو پیغمبر پر کتنا ظلم کیا، اور جب طاقت پیغمبر کے ہاتھوں میں آئی تو مسکرا مسکرا کے معاف کر رہے تھے۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ ایک جنگ میں پیغمبر اسلام پتھر پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، اور جب سو رہے تھے آرام کر رہے تھے، ایک یہودی دبے دبے پیر آیا،
تاکہ پیغمبر پر تلوار کا حملہ کر کے بات کو تمام کر دیں اور دین یہیں پر تمام ہو جائے گا۔ لہذا جب بالکل سر پہ سوار ہو گیا تو تلوار کو ایسے تان کے کہتا ہے اے محمد اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ پیغمبر کی آنکھ کھلی اور ایک مرتبہ کہا میرا رب اللہ جل سبحانہ و تعالی، پتھر سے پیر پھسلا اور یہ یہودی گر گیا۔ اب تلوار پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں تھی، پیغمبر اسلام نے بھی تلوار کو اوپر اٹھایا اور تلوار کو اوپر اٹھا کے کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ وہ بھی ہوشیار تھا، ہنس کے کہنے لگا محمد مصطفیٰ کا کرم مجھے بچا سکتا ہے۔ پیغمبر مسکرا دیے اور تلوار کو ایک طرف رکھ دیا۔ پتا چلا جب طاقت ذلیل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو ظلم کرتا ہے، جب کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو رحم کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھ جائیے، یوسف کے بھائی آئے میدان میں، تکڑے تھے، طاقت والے تھے، کئی تھے، جمع تھے، 8-10 تھے اور یوسف کو مارنا چاہتے تھے۔ یوسف اس وقت کریم تھے، یہ یوسف اس وقت جو ہے ضعیف تھے، یعنی کمزور تھے، یہ ظلم کر رہے تھے، یوسف برداشت کر رہے تھے، طاقت ان کے ہاتھوں میں تھی، مثلا چھری کلہاڑی ان کے پاس تھی، 5-7 یہ تھے، مکر و فریب ان کے پاس تھا۔ یہ جناب یوسف کو لے کے گئے جنگل گھمانے کے بہانے اور وہاں مارنے لگے۔ وہاں جب قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اب طاقت ان کے ہاتھ میں تھی۔ جناب یوسف مسکرائے اور جب جناب یوسف مسکرائے مرتبہ انہیں پتہ لگا یہ کیوں مسکرائے ہیں، پوچھنے لگے ہم تو تمہیں مار رہے ہیں، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا جب تم مجھے گھر سے لا رہے تھے میں اس لیے مسکرا رہا تھا کہ میں نے ایک لمحے کے لیے اللہ کے علاوہ بندوں پہ بھروسہ کیا، میں نے ایک لمحے کے لیے اللہ کے علاوہ بندوں پہ بھروسہ کیا۔ اور جب تم مجھے گھر سے لے کے آ رہے تھے محبت میں اور میں تمہاری جوانیوں کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا جت کے اتنے مضبوط بھائی ہو اسے زمانے کے دکھ کیا رنج پہنچا سکتے ہیں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی بھائی میرے دشمن ہو جائیں گے۔ تم پہ بھروسہ کیا تو تم میرے ظلم پر مجھ پہ ستم کرنے لگے، یہ ایک لمحے کا بھروسہ تم پہ کیا تھا۔ اب پتا چلا دنیا میں کوئی بھی بھروسے کے لائق نہیں ہے سوائے ذات الہی کے۔ اور اس کے بعد جناب یوسف کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ جب کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام چلے گئے اور پہنچے مصر میں، اور جب جناب یوسف کو طاقت مل گئی تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بھائیوں کو قتل کرنا چاہیے تھا، بدلہ لینا چاہیے تھا، لیکن بھائیوں کو بہترین زمین عنایت کر دی اور مصر کے دربار میں جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو بہت بڑے عہدے دیے۔ تو یہیں سے پتا چلا جب طاقت ذلیل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو ظلم کرتا ہے، جب کریم کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو رحم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب جناب یعقوب ملے، یعقوب نے ایک مرتبہ یوسف سے معلوم کیا اے میرے لخت جگر میرے لال، اے میرے سینے کی ٹھنڈک، مجھے بتا تو صحیح تیرے بھائیوں نے تیرے ساتھ کیا ظلم کیا۔ مرتبہ یوسف نے زمین کی طرف دیکھا، آسمان کی جانب دیکھا اور کہنے لگے بابا ارے یہ کیوں پوچھتے ہو میرے بھائیوں نے مجھ پہ کیا ظلم کیا، یہ کیوں نہیں پوچھتے میرے مالک نے مجھ پہ کیا کرم کیا۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے زندگی دے دی، لوگوں نے غلام بنایا، خدا نے اسی غلام کو بادشاہت دے دی۔ محمد والے محمد خدا نے اسی غلام کو بادشاہت دے دی۔ تو خدا کا کرم، خدا کی مہربانیاں۔ پریشان ہو تو پریشانیوں میں غلطیوں کا سہارا نہ لو، اپنے رب پہ بھروسہ کرو، کر کے تو دیکھو، خدا کی قسم غلط کو چھوڑ دو، وہ ایسی ایسی جگہ سے آپ خیال بھی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب لا یحتسب، تم سوچ بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے، مگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا، اللہ کے کرم کو یاد کرنا کہ اس نے کیسی کیسی جگہ مجھے رزق دیا اور آپ کو کیا رزق دیا۔ کائنات میں کوئی ایک تو بتائے جس کی پرورش وہ نہ کرتا ہو، کوئی ایک بتائے، لیکن سب کی پرورش کرتا ہے، سب کا پالنہار ہے، سب پہ کرم کرتا ہے۔ جناب سلیمان نبی خدا دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، قصص الانبیاء میں کلام ابو تراب پر شوٹنگ کر رہا تھا، اور لاک ڈاؤن میں
خطبہ غرہ کی شرح وضاحت بہت پیش کی آپ کی خدمت میں زوم میٹنگ پر، مگر وہاں سے خیال پیدا ہوا کہ اسے مستقل طور پر کیوں نہ خدمت کا ذریعہ بنا لیا جائے، تو وہاں سے اس پروگرام، اس چینل کا نام رکھا کلام بوتراب، اور کلام بوتراب پر ایک پروگرام بنایا، آؤ کتاب پڑھیں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے بہت سادے لفظوں میں آپ کے سامنے 15 سے 18 منٹ 17 منٹ 20 نہیں ہوتی، 20 کبھی ہو جاتی ہوگی لیکن 20 نہیں ہوتی، 17-18 منٹ میں آپ کی خدمت میں 10 پیج پیش کر دیتا ہوں، 10 ڈیلی، اور ایک کتاب نہیں، الحمدللہ 5 مہینے ہوئے ہیں، 3 کتابیں 800 پیج کی 3 کتابیں آپ کی خدمت میں بہت سادہ لفظوں میں یوٹیوب کلام بوتراب پر پیش کر دی گئی ہے۔ معمولی کام نہیں، پوری تاریخ کربلا آپ سن سکتے ہیں، مدینے سے کیسے نکلے، کس سے کیا کہا، کیا خطبہ دیا، سب پورے کا پورا مدینے سے مدینے تک پورے حالات آپ سن سکتے ہیں۔ خطبے بھی عربی میں پڑھے، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر صحیفہ کربلا کے بعد شروع کی قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے قرآن مجید کی روشنی میں۔ ابھی جو موجودہ چل رہا ہے وہ ہے رہبران معصوم، یعنی 14 معصومین کی زندگیاں، 100 کتابیں کرنے کا ارادہ ہے، ابھی 3 ہو چکی ہیں، آپ کی دعا شامل حال ہوئی تو 100 بکیں 100 کتابیں آڈیو لائبریری کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی جناب۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مجلس تو میں بہت بڑھیا پڑھ سکتا ہوں، بہت زور لگا کے پڑھ سکتا ہوں، مگر مجھے فرصت نہیں ملتی تیاری کرنے کی۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد۔ شوٹنگ ووٹنگ میں لگا رہتا ہوں ہر ٹائم، تو بس پھر وہی جو ہے ذہن میں بسم اللہ کر کے، اور میرے لیے اتنا تبرک بہت ہے جو قدرت مجھے دے دیتی ہے، زیادہ کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اور زیادہ کی میرے یہاں تمنا بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں ان تین چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی قناعت کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے زیادہ شہرت بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ بات بتانے کا موقع کیوں تھا؟ یہ بات بتانے کا موقع اس لیے تھا کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کے لیے میں نے ایک کارڈ بھی دیا ہے، بنایا ہے تاکہ آپ ڈھونڈ سکیں۔ آپ کی خدمت میں ہر چیز کو پیش کر دیا ہے، اب دیکھنا آپ کا ارادہ تو یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو پیش کر دوں انشاءاللہ، ارادہ ہے، ارادہ تو یہ ہے، لیکن اب ارادہ مکمل ہے، ارادے میں کوئی کمی نہیں ہے، باقی مشیت پروردگار کی ہے، مدد اسی کی ہے، توفیق اسی کی ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ صحیفہ کاملہ بھی، صحیح آپ نہج البلاغہ بھی، بہت کچھ آپ جانیں گے۔ یہ سبسکرائب کر کے مجھے اس سے پیسے نہیں حاصل کرنے کی نیت سے نہیں بنایا، اس سے صحیح خدمت لینے کی غرض سے یہ کام کیا ہے۔ یہ واقعہ اس کتاب کو جب میں شوٹ کر رہا تھا اور میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ وہ تو سب کا پالنہار ہے، ہمارا بھی پالنہار ہے، تو یہ واقعہ اس کتاب قصص الانبیاء میں آیا۔ واقعہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب سلیمان نبی خدا دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، ایک چیونٹی کو جناب سلیمان نے دیکھا، چلے گئے، کوئی بات نہیں، 6 مہینے سال بھر کے بعد پھر آئے اور اسی جگہ پر وہی چیونٹی پھر دیکھی۔ نبی خدا تھے، نبی خدا ہوتے ہیں۔ ایسے دیکھا جناب سلیمان نے آسمان کی طرف، اور دیکھ کے کہنے لگے یہ ہدہد کہاں چلا گیا؟ یعنی فضا میں پرندے کتنے ہیں جناب سلیمان جانتے ہیں، اور کون کہاں چلا گیا جناب سلیمان کو خبر ہے، چیونٹیاں کہاں رینگ رہی ہیں جناب سلیمان کو خبر ہے۔ تو جب نبی ایسے ہو سکتے ہیں تو نبیوں کا خدا کیسا ہوگا؟ پھر اس کے بعد جناب سلیمان نے 4-6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد پھر اس چیونٹی کو دیکھا، اور جب چیونٹیوں کو دیکھنے کے بعد اس چیونٹی کو دیکھا تو سوال کیا، میں نے تجھے اتنے دن کے بعد پہلے بھی یہیں دیکھا تھا اور اب پھر تم یہیں دیکھ رہی ہو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ چیونٹی گویا ہوئی،
کہنے لگی نبی خدا ایسے ویسے کو تو ہم بتائیں گے ہی نہیں، لیکن چونکہ آپ اللہ کے رازوں سے واقف ہے اور آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ ہمارا کلام سمجھ سکتے ہو اور ہماری آواز سن سکتے ہو، لہذا اس لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک راز الہی پیش کرتے ہیں، اور وہ راز الہی یہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر خداوند عالم نے سمندروں کے اندر پہاڑ بنائے ہیں، اور پہاڑ کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا گڑھا ہے جس میں ایک کیڑا رہتا ہے، اور اس گڑھے کے منہ پہ ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے تاکہ پانی اس کے اندر نہ جائے، وہ کیڑا نہ مر جائے پانی کی وجہ سے، اور اس پتھر کے برابر سے چھوٹی سی ایک جگہ ہے، بس میں ہی جا سکتی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، اور میری ذمہ داری اللہ نے یہ رکھی ہے کہ 24 گھنٹے کی اس کی غذا ایک گندم کا دانہ ہے، گندم کا دانہ میں تلاش کر کے یہاں تک لاتی ہوں۔ ایک مینڈک لگایا ہے پروردگار عالم نے، دریا میں ایک مینڈک ہے، جب میرے آنے کا ٹائم یہاں تک آ جاتا ہے تو وہ مینڈک دریا کے کنارے آ جاتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو وہ اپنے منہ کو کھول دیتا ہے اور میں اس کے منہ میں چلی جاتی ہوں، اور وہ پانی کے اندر سے تیرتا ہوا مجھے اس گڑھے تک لے جاتا ہے جہاں وہ کیڑا رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس گڑھے پر منہ رکھ کے کھول دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر اس گڑھے میں اندر چلی جاتی ہوں، اور جب تک میں واپس نہیں آتی تب تک اپنا منہ رکھے ہوئے وہ کھڑا رہتا ہے، اور جب میں واپس آ جاتی ہوں تو یہ تیرتا ہوا پھر مجھے دریا کے کنارے یہاں چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں تک بات تمام ہو گئی۔ جناب سلیمان نبی خدا نے کہا میں اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب تم اس کو غذا پہنچاتی ہو تو وہ پتھر کے اندر، سمندر کے اندر کیڑا کبھی بولا ہے، کبھی تم نے اس کی آواز سنی ہے؟ کہا نبی خدا جب میں اسے غذا پہنچاتی ہوں تو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے۔ کہا وہ جملہ کیا ہے؟ کہا وہ جملہ یہ کہتا ہے کہ حمد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حمد ہے اس پروردگار کی، سمندروں کے اندر پہاڑ، پہاڑوں کے اندر گڑھے، گڑھے کے اوپر پتھر، پتھر کے نیچے میں، اور جب خدا مجھے نہیں بھولتا، اگر مومن بندے صدق دل سے اس پر ایمان لے آئیں گے تو خدا اپنے مومنوں کو کہاں بھول جائے گا۔ واقعی اس زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے ان باتوں کا، اور تجربہ تو روز ہے۔ ایک عالم دین نے بہت عام معرکۃ العرب بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہہ دی ایک عالم دین نے، اور وہ باتوں کو کہتے ہوئے کہتے ہیں ہر انسان اس پریشانی میں رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اے کاش کہ کبھی پلٹ کے سوچ لیا ہوتا کہ شکم مادر میں کیا ہوا تھا۔ جو تجھے شکم مادر سے غذا دے رہا ہے وہ زمین کے سینے پہ تجھے غذا نہیں دے گا۔ ماں کے شکم میں، اور پھر جو دودھ ہم ماں کے آگوش سے پیتے ہیں، اگر اس پہ کبھی روشنی پڑ جائے اور اس کے بارے میں ہمارے بدن سے 500 لیٹر خون سرکولیشن کرتا ہے تب کہیں جا کے 1 لیٹر دودھ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ماں، بچہ سیراب ہو جاتا ہے، بھوکا نہیں رہتا۔ خدا نے کتنی عظیم نعمتیں ہمیں دودھ سے سیراب کیا ہے۔ بس وہی امام صادق کا جملہ، اے دسترخوان پہ بیٹھنے والوں، دسترخوان پہ تو بیٹھتے ہو، میزبان کو کبھی یاد نہیں کرتے، میزبان کو یاد کرو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کا تذکرہ کریں، اور یہ پہنچی ہم تک کس سے ہیں؟ سیدہ کے دروازے سے پہنچی ہے۔ اگر یہ گھر نہ ہوتا اہل بیت کا گھر تو خدا کی قسم تعلیمات آل محمد ماند پڑ جاتی، اور صحیح دین تو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر صحیح دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ اس لیے پہنچا ہے کہ صحیح دین کی وجہ سے، تاکہ انہوں نے حفاظت کی، حسن و حسین نے قربانیاں دیں، اور جب حسن و حسین نے قربانیاں دیں تو دین کو محفوظ بنایا، اور ان سے پہلے قربانیاں ہی نہیں دی ہیں بلکہ جناب زہرا کی جو شہادت ہے، جو قربانی ہے، وہ اتنی عظیم ہے کہ اگر صدیہ بھی رویا جائے، ماتم کیا جائے تو سیدہ کا غم، نبی کی بیٹی، اور مصائب کو جو ہم کبھی اگر سوچیں، اور سیدہ کے غم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کبھی کبھی ہم مصائب کو اس رخ سے سوچیں کہ اگر ہمارے درمیان میں کوئی عزت پا لیتا ہے اور کسی کا نام ہو جاتا ہے، کوئی شہرت پا جاتا ہے، اگر اس کی شہرت یافتہ انسان
کوئی مر جاتا ہے تو سرکار بند ہو جاتی ہے، گورنمنٹ اعلان کر دیتی ہے فلاں ودھایک یا فلاں ایم پی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، آج گورنمنٹی دفتروں کی چھٹی کی جاتی ہے اور پوری حکومت سوگ مناتی ہے اور پوری حکومت میں اعلان ہو جاتا ہے آج غم کا دن ہے، ہم ان کی روح کے لیے، آتما کے لیے شانتی کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، کیا نبی کی بیٹی اس لائق بھی نہیں تھی کہ نبی کی بیٹی کا جنازہ رات کی تنہائیوں میں اٹھایا؟ ان مصائب پر ہم ذرا سا غور کرتے ہیں تو دل کباب ہو جاتا ہے، کلیجہ منہ کے بل آتا ہے۔ ایک عالم دین کا بے پناہ عظیم جملہ ہے، مصائب کے سلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہاں پر آ جائے اور آ کے یہ کہے، وہ رونے لگیں، تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، بلکہ ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی تو رو کیوں رہا ہے؟ تیرے بچے کھو گئے ہیں، تیرے بچے بھوکے ہیں، تیرے گھر میں اناج نہیں ہے، تیرے گھر میں غذا نہیں ہے۔ اگر وہ روتا جاتا ہے تو ہمارا دل ٹوٹنے لگتا ہے اور ہم بلک کے اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح تم رو کیوں رہے ہو؟ مگر ایک مرتبہ پھر وہ جملہ کہتے ہیں، جب ایک انسان روتا ہے تو ہم اس سے مذہب نہیں پوچھتے۔ ارے نبی کی بیٹی زندگی بھر روتی رہی اور مدینے میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اے نبی کی بیٹی آخر تم رو کیوں رہی ہو، تم گریہ کیوں کر رہی ہو؟ یہاں تک نہیں ہے بلکہ نبی کے انتقال کے بعد جو اس گھر کے اس دروازے کا احترام لوگوں نے چھوڑا ہے وہ نبی کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو سکا۔ یہاں تک روایت میں ملتا ہے جناب بلال پیغمبر اسلام کے مؤذن تھے، اور جب جناب بلال نے دیکھا پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک مرتبہ قسم کھائی میں اب کسی اور کے لیے نہ اذان نہیں کہوں گا، اور یہ سوچ کے جناب بلال نے مدینے کو چھوڑ دیا، مدینے سے باہر جا کے رہنے لگے۔ ایک روز پیغمبر کو خواب میں دیکھا، پیغمبر فرما رہے ہیں بلال سب نے ہمارے اہل بیت کو چھوڑ دیا اور تم نے بھی ہمارے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ جناب بلال نے یہ خواب دیکھنے کے بعد اب جتنی جلدی ہو سکتا تھا جناب بلال اپنے آپ کو مدینہ پہنچانا چاہتے ہیں، مگر ایک مرتبہ دیکھا کہ بلال کے آنے کی خبر مدینے میں پھیل گئی۔ ارے گھروں میں عورتیں گلیوں میں جمع ہو گئی، اوپر چھتوں پر عورتیں آ گئی، گلیوں میں مرد جمع ہو گئے، اور جب بلال گزر رہے تھے تو مرحبا کی آواز آ رہی تھی، بلال مرحبا، بلال مرحبا۔ سیدہ کے لیے یہی غم کافی ہے، اے بابا ایک صحابی رسول کا یہ اتنا احترام کر رہے ہیں اور ایک سیدہ آپ کی بیٹی کے دروازے پر انہوں نے آگ اور لکڑی کو جمع کر دیا۔ عجب نہیں ہے، ایک صحابی کا تو اتنا احترام کہ سارا مدینہ انہیں مرحبا کہہ رہا ہے، مرحبا مرحبا، لیکن نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ جب باہر سے انہوں نے آواز دی یا تو علی کو نکال دو ورنہ ہم دروازے کو توڑ دیں گے، آگ لکڑیوں کو گرا دیں گے، مرتبہ نبی کی بیٹی کہتی ہے کیا تم اس دروازے کو جلا دو گے جس میں نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین رہتے ہیں؟ مرتبہ انہوں نے پھر کہا ہاں ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ذرا سوچیں نبی کی بیٹی پر کیا بیت گئی ہوگی۔ بلال آگے بڑھتے ہیں، مرتبہ دیکھتے ہیں مسجد نبوی تک پہنچتے پہنچتے حسن و حسین کو دیکھ لیتے ہیں، حسن و حسین کو اٹھاتے ہیں اور بلال اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں۔ کسی نے آواز دے کے کہا بلال کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کر رہا ہوں خدا کی قسم جو نبی کیا کرتے تھے۔ ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی حسن و حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جناب بلال پہنچتے پہنچتے سیدہ کے دروازے پہ پہنچے اور وہی جملہ کہا السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، بلال کا تم پہ سلام عرض ہے۔ سیدہ نے آواز کو دیکھا اور وہی جملہ کہا ہے بلال سب نے ہمیں چھوڑ دیا تھا تم بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ مرتبہ سیدہ نے کہا بلال آج تم اذان کہو۔ مرتبہ بلال نے کہا بی بی میں نے تو یہ قسم کھا لی تھی کہ پیغمبر کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا۔ اے بلال تمہیں سیدہ کے حق کا واسطہ۔ ایک مرتبہ بلال نے کہا ارے جو نبی ہیں وہی تو
فاطمہ ہیں؟ کیا نبی نے نہیں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے؟ بلال گلدستہ اذان کی طرف پہنچے اور ایک مرتبہ بلال نے کہا اللہ اکبر، شہزادی نے بھی کہا اللہ اکبر، لیکن ایک موقع وہ آیا جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ارے شہزادی نے در و دیوار کو دیکھا، اب بابا تیار ہو کے نکلتے ہوں گے، اے بابا ارے کیا امامہ نہیں لگائیے گا، کیا ردا نہیں پہنیے گا، نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن بلال پکار رہے ہیں۔ ارے کہاں بابا تھے جو جناب فاطمہ کی آواز کو سنتے؟ مرتبہ سیدہ کا گریہ برپا ہوا، جا کے کہا بلال اذان روک دیجئے ورنہ سیدہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ ہمیں توفیق عنایت کر کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں طاقت ہو تو ہم کسی پر ظلم نہ کریں بلکہ کمزور کی مدد کریں، ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں ذلیل و رسوا نہیں بلکہ کریم و شرافت کا تاج ہمارے سروں پر عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم دین کو سمجھ سکیں اور دین کی زیادہ سے زیادہ تعلیمات پر عمل کر سکیں، ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات دن اسلام کا نام لیتے رہیں اور مسلمان نہ بن سکے۔ پروردگارہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے کردار کو صحیح فرما، ہمارے کیریکٹر کی اصلاح فرما، اور جب ہمارا کیریکٹر درست ہو جائے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن